میر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نسب، قومیت اور پیشے کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قومیت و نسب کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں جو سراسر غیر اسلامی ہیں۔ مثلا یہ کہ جو شخص جس پیشے سے کسب معاش کرتا ہے اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے، پیشے کے مطابق درجہ بندی کی جاتی ہے اور اسی پیشے کو اس کا نسب قرار دے دیا جاتا ہے، جیسے موچی، درزی، جولاہا، نائی، میراثی، تھوبی، لوہار، قوال، قصاب، زرگر، ترکھان اور کمہار وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ سب پیشے ہیں، نسب تو نہیں، مگر اس کے باوجود انہیں بطور نسب نکھا اور پکارا جاتا ہے۔ عوام الناس اور جہلاء کا یہ انداز فکر کوئی تعجب انگیز نہیں، مگر مجھے دکھ کے ساتھ حیرت بھی ہوتی ہے جب کسی صاحب علم و دانش اور اہل قدر و منزلت سے اس قسم کی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ چھوڑیے صاحب، فلاں تو 2 پیسے کا موچی یا 2 پیسے کا میراثی ہے۔ ایسا کہنے سے جہاں کچھ لوگوں کو وقتی طور پر ذہنی سکون ملتا ہے، وہاں کچھ انسان دوست، شائستہ، حقیقی تعلیم یافتہ اور مہذب لوگوں کو ذہنی خوف بھی ہوتی ہو۔ خاص طور پر اس جذباتی اذیت سے وہ لوگ زیادہ تر دوچار ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ بزرگان دین، اکابر ملت کی سیرت کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کما کر کھانا سنت داؤدی ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ انسان بنیادی ضروریات حیات کی فراہمی کے لیے جو حلال اور جائز ذریعہ معاش اختیار کرے وہ اس کا نسب تو نہیں بن جاتا۔ اور جو لوگ ادنا پیشے والوں کو گھٹیا اور پست قوم میں تصور کرتے ہیں وہ دراصل خود پست ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کی زبان سے ایسا حقارت آمیز الفاظ سنیں تو سمجھ لیجیے کہ یہ شخص یا تو خود گھٹیا ہے یا بری طرح سے احساس کمتری کا شکار ہے، کم عقل، کم علم ہے یا پھر عظمت انسان سے ابھی نا آشنا ہے۔ کیا بڑے انسانوں کی یہی علامات عظمت ہوا کرتی ہے؟ کیا خود تو عالی نسب بن کر دوسروں سے اپنی پوجا پاٹ کروائیں اور دوسروں کو دارائے انسانیت سے بھی خارج سمجھے؟ یہ صورتحال کچھ تو صدیوں تک مسلمانوں کے ہندوؤں سے باہمی معاشرتی اور سماجی اختلاط کا نتیجہ ہے، جن کی سوسائٹی کی بنیاد ہی ذات پات کی تقسیم پر رکھی گئی ہے، اور کچھ انگریزی سامراج کے دور غلامی کی یادگار۔ بہرحال اس وبا کے پھیلانے میں وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں، خوانین، نوابوں اور چودھری قسم کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ دیہاتیوں کو شہریوں کی نسبت اس طرح کا بہتر تجربہ ہے کہ گاؤں کے یہ زعماء پیشہ ور اقوام کے حصول تعلیم میں ہمیشہ حائل رہے۔ انہیں تو ان بیچاروں کے اجلے لباس تک گوارا نہ تھے، یہ انہیں اپنے قدموں میں بٹھاتے تھے، بلکہ بعض علاقوں میں تو خوانین کے ڈیروں میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوتی تھی تاکہ کوئی دوسرا ان کے برابر بیٹھ ہی نہ سکے۔ گویا راکم الحروف کے ایک شعر کے مطابق ہے خدا کی مار ان کافر بتوں کی اس چٹائی پر، ہے خدا کی مار ان کافر بتوں کی اس چٹائی پر، ارے توبہ خدا بن بن کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جن اقوام کو ادنا، کمتر یا نچلی قومیں کہا جاتا ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق شرف انسانیت اور ذریت آدم ہونے کے اعتبار سے معاشرے کے خاندانی اور معزز افراد کے ساتھ برابر کی شریک و سہیم ہیں۔ البتہ قدرت نے نوع انسانی میں صلاحیتوں، فطری رجحانات اور استعداد کی کمی بیشی کا جو فرق رکھا ہے وہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔